کل صاحب یہ سوال ہمیں ٹیکسٹ میسج کے ذریعے موصول ہوا ہے اور غالباً انہی کی طرف سے ای میل کے ذریعے بھی تھا، اور وہ لگتا ہے کہ ان دنوں شاید کوئی استخارہ کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر رشتے کے لیے استخارہ کیا جائے لیکن کوئی واضح جواب نہ مل رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ مسجد فضل لندن حضرت بط المسیح رابع رحمہ اللہ تشریف فرما تھے، اور مجلس عرفان میں خواتین کے حصے میں سے ایک خاتون نے سوال کیا کہ حضور ہم بعض اوقات کسی رشتے کے لیے استخارہ کرتے ہیں مگر کوئی اشارہ نہیں ہوتا، کوئی جواب نہیں آتا، تو پھر کیا کیا جائے؟ یعنی جو آج آپ کے پاس سوال آیا ہے یہی سوال اس بات تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو کسی آیت یا حدیث میں یہ نہیں پڑھا کہ جب تک خدا کی طرف سے کوئی الہام یا خواب یا کشف یا اشارہ نہ آئے اس وقت تک رشتہ نہ کرو۔ میں نے تو صرف یہ پڑھا ہے کہ جب تمہارے سامنے رشتے آئیں تو دینداری کا پہلو دیکھو، جہاں پر دینداری کا پہلو نمایاں ہو وہاں رشتہ کر لو۔ تو مختصر جواب تو یہ ہے جو حضور نے وہاں پہ بیان۔ اب لفظ استخارہ پہ غور فرمائے۔ استخارہ عربی زبان کا لفظ، اس کے معنی ہیں خدا تعالیٰ سے کسی کام میں بہتری کی دعا مانگنا۔ خدا تعالیٰ سے کسی کام میں بہتری کی دعا مانگنا، یہ نہیں ہے کہ کسی کام کے بارے میں خدا تعالیٰ سے کوئی الہام یا کشف یا خواب مانگنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس نقطے کو اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ استخارے کا تو مطلب ہے خدا تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگنا۔ تو اگر اس کا مفہوم یہ لیا جائے کہ خدا تعالیٰ سے کوئی الہام یا خواب یا کشف مانگنا، تو پھر اس کے لیے لفظ استخارہ نہیں، اس کے لیے لفظ استخبارہ ہونا چاہیے، مگر شریعت نے لفظ استخبارہ نہیں بیان کیا، شریعت نے لفظ استخارہ بیان کیا۔ اب بندے کا کام ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے ہر معاملے میں خیر کی دعا مانگتا چلا جائے۔ اب یہ خدا کی مرضی ہے کہ اس کی دعا کے جواب میں خدا تعالیٰ نے اس بندے کو کوئی الہام کرنا ہے یا نہیں کرنا، اسے کوئی خواب یا کشف دکھانا ہے یا نہیں دکھانا۔ دیکھیں بندے دو قسم کے ہیں۔ بعض ایسے افراد ہیں جن کے ساتھ خدا تعالیٰ کا یہ سلوک ہے کہ ان خوش نصیبوں کو بڑی کثرت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی جانب سے مکالمات مخاطبات کا شرف نصیب ہوتا ہے، انہیں آئے دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے الہامات خوابیں اور کشوف سے مشرف کیا جاتا ہے۔ وہ تو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سنت کے مطابق جو ان کے ساتھ خدا کی ہے جسے وہ روز مشاہدہ کر رہے ہیں، کسی خواب یا کشف یا الہام کی انتظار کریں۔ لیکن دوسری قسم کے افراد جن کے ساتھ خدا کا یہ معاملہ نہیں ہے، جن کو خدا کے ہاں یہ خوش نصیبی نصیب نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ویسے بھی الہامات خوابوں اور کشوف سے نوازتا رہا ہو، وہ اگر استخارہ کریں اور اس نیت سے استخارہ کرے کہ پہلے تو ٹھیک ہے مجھے کبھی خدا نے الہام نہیں کیا، خواب نہیں دکھائے، کشف نہیں دکھایا، لیکن اب چونکہ میں استخارہ کر رہا ہوں اس لیے اب لازماً خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ الہام نازل ہوگا، خواب آئے گی، کشف آئے گا، تو یہ بہت بڑی بھول ہے۔ کیونکہ جب کوئی ایک انسان اس کا تقویٰ اس اعلیٰ مقام پہ نہیں پہنچا کہ جس کو قبول کر کے خدا تعالیٰ کی طرف سے اس پر الہامات اور کشوف کا سلسلہ جاری ہو، وہ جب کسی الہام، کسی خواب،
یا کشف کے حصول کی امید میں استخارہ کرے گا تو جو ہی وہ استخارہ کر کے لیٹے گا اس کے ذہن پہ ان خیالات کا غلبہ ہوگا کہ بس خدا کی طرف سے کوئی الہام آ رہا ہے، کوئی کشف آ رہا ہے، کوئی خواب آ رہی ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پتہ نہیں خدا کی طرف سے تو خواب یا کشف یا کوئی آواز آئے یا نہ آئے، اس کے اپنے ہی نفسانی خیالات وہ خواب، کشف یا آواز کی شکل میں متمثل ہو کر اس کو دکھائی دیں، یا شیطان اس کی آرزوؤں میں بھنگ ڈالے گا اور اس کی آرزوؤں امنگوں میں داخل ہو کر اس کی امنگوں کے مطابق اس کو کوئی نظارہ دکھائے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ کیونکہ میں نے آج استخارہ کیا تھا، اب یہ میں نے آواز سن لی ہے، یہ میں نے خواب دیکھ لی ہے، تو یہ یقیناً خدا کی طرف سے ہے۔ حالانکہ ایسے افراد کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ آواز جو اس نے سنی ہے یا جو اس نے نظارہ دیکھا ہے کہ خدا کی آواز تھی، خدا کی طرف سے نظارہ تھا، یا شیطان نے آواز دی تھی، یا شیطان نے نظارہ دکھایا تھا، یا اس کے اپنے ہی نفسانی خیالات کا غلبہ اس نظارے کی شکل میں متمثل ہو گیا، یا وہ آواز کی شکل میں اس کو سنائی دیا۔ تو ایسے افراد بڑے خطرے کے مقام پر ہیں۔ کوئی خواب آئے اور وہ خدا کی طرف سے نہ ہو اور وہ اسے خدا کی طرف سے سمجھ کر اس کے مطابق کام کر لیں، یا ان کو خدا کی طرف سے آئے اور وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اور آپ کے خلفاء نے اس بات کو بھی وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ ہمیں کبھی کسی خواب، کشف یا الہام کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا کام تو اپنے دل کی پاکیزگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ہم اپنے تقویٰ کی نگاہ رکھیں، اپنے دل کی پاکیزگی کا اہتمام کریں اور خدا کے حضور بچھے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں۔ الہام کرنا نہ کرنا، کشف دکھانا نہ دکھانا، یہ خدا کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ اکثر رشتوں کے معاملے میں بھی استخارے کا جو ہے وہ سوال یا یہ موضوع جو ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ، آپ نے وضاحت سے اس کے دونوں پہلو جو ہیں وہ بیان فرما دیے ہیں۔